औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज मैं एक नए ऑब्ज़र्वेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। राबिया और सालिम की शादी को आज 8 साल हो गए थे। राबिया ने अपने शौहर के आने का आज बहुत इंतज़ार किया। पता नहीं क्या ख़ास बात थी कि आज उसने हल्का सा मेकअप और बहुत खूबसूरत सा ड्रेस भी पहना हुआ था। हमेशा तो सालिम रोज़ 6 बजे आ जाया करते थे, मगर आज बहुत देर हो गई थी। वो सारी अज़ियत भुलाते हुए बहुत खुशी से उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर रात 10 बजे वो ऑफ़िस से थके हारे आए तो राबिया ने अपने शौहर सालिम को बहुत खुशी से खाना दिया और चाय देने के बाद कहने लगी, मुझे आपसे एक बहुत अच्छी बात कहनी है, आप खुश हो जाएंगे। मगर सालिम बहुत बेचैन हो रहा था। सर दर्द का बहाना करके वो अपने बेडरूम में जाने लगा। राबिया प्लीज़, मेरे सर में शदीद दर्द है, मैं बहुत सर दर्द में मुब्तला हूँ, आज मुझे अकेले सोना है, तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओ। राबिया ने मुस्कुराकर ठीक है कहा, क्योंकि पिछले 1 साल से तकरीबन सालिम ने उससे बात बंद कर दी थी, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से वो दोनों बहुत सारे झगड़ों में मुलविस थे। लेकिन राबिया ने कभी बुरा नहीं माना। राबिया ने हमेशा इलाज करवाया और अल्लाह से दुआ मांगती रही। इसमें उसका क्या कसूर है अगर अल्लाह ही औलाद ना देना चाहे तो। दोनों भी हेल्दी थे, दोनों भी यंग थे, दोनों के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, मगर अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, ये उसके फ़ैसले हैं, मगर हम इंसान उसके फ़ैसलों में दखल देना ज़रूरी समझते हैं। फिर उसने सालिम को फ़ोन किया। दूसरे दिन जब राबिया ने सुबह नाश्ता तैयार किया और बहुत खुशी से उसके बेडरूम में गई तो सालिम गायब था। वो बहुत बेचैन हो गई और उसने कई फ़ोन ट्राई किए, लेकिन सालिम का फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर शाम को फ़ोन लग गया तो सालिम ने कहा, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, सुबह तुम सो रही थी इसलिए मैंने नहीं कहा, मगर एक बेहद ज़रूरी काम था इसलिए मैं अपने नेटिव प्लेस लखनऊ आना पड़ा। मेरे बड़े भाई के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, मुझे आने में शायद 10 दिन लग जाएंगे, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। राबिया ने ठीक है कहा। फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बराबर 20 दिन के बाद आज सालिम उसके सामने खड़ा था, मगर एक 18 साल की लड़की के साथ खुद 40 साल का सालिम, और ये लड़की पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये क्या बात है। अपने गिरते हुए जिस्म को कुर्सी पर बिठा दिया और दोनों को गौर से देखने लगी। वो लड़की बहुत सादा और गांव की लड़की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। फिर सालिम ने मगरूर अंदाज में अपनी गर्दन अकड़ कर कहा, तुम खूबसूरत हो, बेशक तुम अच्छी बीवी हो, लेकिन मैं अपनी करोड़ों की जायदाद और प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्रीज, ये यतीमों को तो नहीं बांट सकता। इसलिए मैंने अपने भाई से मशवरा किया। 1 साल पहले ही मेरे भाई ने अपनी साली को मेरे लिए पसंद कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देना चाह रहा था। ये बतूल है मेरे भाई की साली। मगर राबिया तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत बड़े दिल का इंसान हूँ, तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने अपने ऑफिस के करीब बतूल के लिए 4 करोड़ का बंगला ख़रीदा और यही उसका महर भी है। मगर मैं कभी कभी आ जाया करूँगा, लेकिन एक वार्निंग है, मुझे हर रोज़ तंग मत करना, मुझे हर रोज़ फ़ोन मत करना। हो सकता है मैं साल में 2 या 4 बार तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। राबिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सालिम, मैं पिछले 1 मंथ से आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहती थी। आपको सबूत चाहिए ना, ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। कभी कभी सामने वाले को अपनों को कहने का हक देना चाहिए सालिम, मगर आपने हमेशा मेरी बात काटी है। आपको ऐसा लगा जैसे मैं घर का कोई शोपीस हूँ जिसे आप रखकर भूल चुके हैं। आपने हमेशा मेरी बात अनसुनी की है, कभी मसरूफियत के बहाने, कभी चिड़चिड़ेपन में, कभी गुस्से के आलम में। क्या औलाद ना होने की परेशानी सिर्फ आपको ही थी। इन 8 सालों में मैंने कितनी गोलियां और कितने इंजेक्शन लिए हैं औलाद के लिए, आपको मैं अंदाज़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर गिन कर बताऊँ भी तो शायद मुझे खुद उतनी गोलियों का अंदाज़ा नहीं है। अब आप क्या करेंगे सालिम, इस लड़की की ज़िंदगी तो आपने ख़राब कर दी। आपको इससे औलाद चाहिए थी ना, तो औलाद तो मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। फिर अब हम दोनों सारी उम्र सौतन बनकर रहेंगे। अब आप सोचिए आपने क्या कर दिया। सालिम अपनी गलती पर नादिम हो गया।
اور وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بطول زور زور سے رونے لگی، ہائے میری زندگی تباہ ہو گئی۔ رابعہ کے پاس تو الفاظ نہیں تھے، کیونکہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے سالم نے اس کی بات نہیں سنی تھی، ورنہ شاید آج اتنی ساری زندگیاں خراب نہ ہوتی۔ آئیے اب ہم کچھ کوٹیشنز دیکھتے ہیں۔ When people talk, listen completely. When people talk, listen completely. ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات آدھی ادھوری کاٹ دیتے ہیں کہ ہاں بس۔ میری ایک سہیلی کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، جس کا شادی کے بعد صرف 5 سال میں طلاق ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی صرف آدھی بات سنی تھی۔ پتہ نہیں لوگ مذاق کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی الفاظ بھی بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ لوگوں کو مکمل بولنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کر سکیں، رائٹ۔ تو جب میری سہیلی کے شوہر نے کہا کہ آئی ہیٹ یو، تو بس اس نے اسی بات کو بنیاد بنا کر اپنے میکے چلی گئی۔ وہ لوگ بہت رائل فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ ماں باپ نے بھی کہا، لڑکے نے کئی کال کیے شوہر نے، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اب بہرحال طلاق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کا ایک لیٹر آیا، کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، میسج نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے نمبر بدلا لیا تھا، تو اس نے ایک لیٹر لکھا جس میں لکھا تھا کہ آئی ہیٹ یو ناٹ، آئی ہیٹ یو مت سمجھنا، میں یہ کہنے والا تھا۔ اور اس دن ہماری میرج اینیورسری تھی، جس کے لیے میں نے 90 لاکھ کا تمہارے لیے ڈائمنڈ سیٹ خریدا تھا، وہ میں دینا چاہتا تھا، بٹ تھوڑا سا مذاق کا موڈ ہو گیا تھا، لیکن میں نے بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ کاش تم میری بات پوری سن لیتی تو آج زندگی اتنی بری نہ ہوتی۔ پھر وہ لڑکی بہت رونے لگی، مگر تیر کمان سے نکل گیا تھا، کوئی تیر واپس نہیں لے سکتے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کو کہنے کا موقع دیجیے، جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تب آپ کہیے۔ لسن وتھ کیوریاسٹی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میں لیکچرز دیتی ہوں تو 2 یا 3 اسٹوڈنٹس بہت برے منہ بناتے ہیں، بہت بور ہوتا ہے ان کو، کبھی آئی بروز اوپر چڑھا دیتے ہیں، کبھی نظر ادھر دوڑاتے ہیں، کبھی تو اگر آپ سامنے والے کو غور سے اور انٹرسٹ سے نہیں سنیں گے، کیوریاسٹی جس کو تجسس کہتے ہیں، رائٹ، تو سامنے والا آپ کو کیا سمجھائے گا؟ سامنے والا سمجھے گا کہ ہاں بس یہ لیکچر بند کر دو اور چلے جاؤ، تو کس کا نقصان ہے؟ آپ ہی کا تو نقصان ہے۔ اس لیے سامنے والے کو عزت دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں 2 کان دیے ہیں، زیادہ سننے کے لیے، اور 1 زبان دی ہے کم بولنے کے لیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 زبان کا استعمال کرتے ہیں، ایک کان بھی ہم پوری طرح یوز نہیں کرتے، رائٹ۔ دا بگیسٹ کمیونیکیشن پرابلم از we do not listen to understand, we listen to reply. کوٹ، ابھی چلتے ہیں نیکسٹ کوٹ کی طرف۔ The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ ہم جھٹ سے اس کو جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیے کہ جو میچور پیپل ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں، سامنے والے کی بات پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد اپنا جواب دیتے ہیں، لیکن بیچ میں کسی کی بات کاٹا نہیں کرتے۔ دا فرسٹ ڈیوٹی آف لو از ٹو لسن۔ تو پیار کرنے کا سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ آپ سنتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی میں آپ کو، بہت خوبصورت مثال ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم جب اپنے پرابلمس اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم جب، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے بیچ میں کہ بس کر دو؟ ایک ہی بات کو کتنی دفعہ کہو گی؟ یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اور یقین مانیے ایک پیار کا جذبہ ہے، آپ سامنے والے کی شکایت ہے، سامنے والے کا اچھا برا، لیکن غیبت مت سنیے۔ غیبت سے پہلے کہیے کہ بند کر دیجئے، مجھے پسند ہے، صرف غیبت کی جگہ انسان کو روک دیجئے آپ۔ تو سنیے، اگر اچھی باتیں ہیں تو ضرور سنیے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کیجئے، پھر دیکھیے سامنے والا آپ کو کیا ایڈوائس دے رہا ہے۔ Listen, speak and listen again. Your ears have value, learn to use it. Listen, speak, then listen again. Your ears have value, learn to use it.
پہلے سنیے پھر بات کیجیے، ڈاؤٹ جو بھی ہے آپ کا کلیئر کیجیے پھر سنیے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ اگر میرے ویڈیوز میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو 3 دفعہ سنیے، اسی لیے کہتی ہوں میں، کیونکہ میں نے بھی زندگی میں اگر کسی کی فلاسفی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میرے ذہن کے یا میرے عقل کے دروازے نہیں کھل سکتے تو میں نے پھر سے سنا، پھر سے سنا، پھر سے سنا، تیسری بار میں سکسیسفل ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے سنیے پھر بات کیجیے، پھر اور ایک دفعہ سنیے کہ کیا آپ نے صحیح سمجھا یا نہیں، کیونکہ آپ کے کان بہت قیمتی ہیں تو ان کا استعمال کیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے بہرے لوگ کبھی نہیں سن سکتے، رائٹ؟ ڈیف پیپل وہ سننے کے لیے ترستے ہیں اور ہم سننا نہیں چاہتے، یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ وہ سننا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی آواز نہیں آتی، اور ہمیں سنایا جاتا ہے اچھا برا، ہمارے ماں باپ کبھی لیکچر دیتے ہیں، ہمارے ٹیچرز کبھی دیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بورنگ، کتنا بور ہے لیکچر، شروع ہو گیا ان کا بھاشن، شروع ہو گیا ان کے مورل ویلیوز، رائٹ؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں تو سامنے والے کو بولنے کا موقع دیجیے۔ صرف غیبت کی جگہ، برائی کی جگہ آپ بند کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں سننا ہے، بس آپ وہاں سے اٹھ جایا کیجیے، کیونکہ اس سے ہماری آخرت صرف تباہ ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو اس طرح یہ بہت بہترین ٹاپک تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا، تو آپ بھی اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے کہ سامنے والے کو سننے کی عادت ڈالیے۔ آپ غور کیجیے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، 100 ایئرز بیفور، جو پہلے لوگ تھے، بھلے ہی میرے پیرنٹس یا ان سے پہلے کی جنریشن، جیسے ہمارے گرینڈ پیرنٹس، وہ لوگ بہت کم بات کرتے تھے مگر سنا بہت کرتے تھے۔ پھر جب ہم چپ ہو جاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ نانی کہو نا میں کیا کروں، تب وہ اپنا مشورہ دیتے تھے، تب وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کی زندگی بھی لمبی تھی اور ان کے ٹینشنز بھی کم تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سامنے والے کی بات شروع ہی نہیں ہوتی ہے اور ہم اس کو 1 گھنٹے تک بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ پہلے دیکھیے تو وہ کیا کہنے والا تھا، اگر وہ برا کہہ بھی رہا ہے تو اس کا برا ہے، آپ کا برا کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو برا کہہ دیا تو کیا آپ سچ میں برے بن جائیں گے؟ نہیں، آپ اچھے ہی رہیں گے۔ ہاں، اس کی نظر بری ہے اس لیے وہ آپ کو برا کہہ رہا ہے، کہنے دیجیے، اس کا حق ہے۔ میں اس ٹاپک کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ رمضان المبارک کا بہت مقدس مہینہ ہے، اپنے لیے اور میرے لیے دعا کیجیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، مجھے ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ آپ کا فیوچر اور آپ کی پرسنالٹی سنوارنے میں مصروف ہوں، تو آپ کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ میرا حق ہے، رائٹ؟ اور مجھے یقین ہے آپ ضرور میرے لیے دعا کریں گے۔